ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کی دعوت کی نیت سے، طائف والوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے اوپر ظلم کیا۔ وہ واپس آ کر عتبہ اور شیبہ کے باغ میں اس نے پناہی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ غار ثور کی طرف روانہ ہوا۔ غار ثور میں جو تھا وہ تقریباً 2-3 دن تک تھا، کیونکہ مکے والوں نے اس کو مکے سے انٹر کرنے سے روکا، اس کی وجہ سے وہ غار ثور کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر کعبے میں انٹر ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا معراج کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اور جبریل آ کر مجھے جو تھا جگا کر اپنے ساتھ روانہ کیا کعبے کی طرف۔ میرا حالت ایسا تھا کہ میں آدھا سویا ہوا تھا اور آدھا جاگا ہوا تھا۔ میں کعبے میں انٹر ہوا تو جبریل نے میرا آپریشن کیا، میرا دل کو نکال کر ابھی زمزم کے پانی سے واش کیا۔ تو اس کے بعد جو تھا ایک براق آ کر میرے سامنے کھڑا ہوا۔ براق کا شکل ایسا تھا کہ گدھے سے اس کا ہائٹ جو تھا وہ تھوڑا اونچا تھا، اور خچر سے اس کا ہائٹ جو تھا وہ تھوڑا چھوٹا سا تھا۔ تو جبریل نے مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھا تو اس کو حکم دیا کہ آپ جاؤ۔ وہ روانہ ہوا، لیکن وہ بالکل ایک ساتھ کے مقدار سے، ایک سیکنڈ کے مقدار سے وہ بیت المقدس پہنچا، اور وہ فاصلہ جو تھا 1000 کلومیٹر تھا۔ تو جبریل علیہ السلام اور میں جو تھا بیت المقدس انٹر ہوئے۔ تو بیت المقدس میں جو تھا سارے انبیاء جمع ہوئے تھے، اور میں نے میری امامت میں ان سارے انبیاء نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں روانہ ہوا اوپر کی طرف، آسمان کی طرف۔ تو جب ہم پہلے آسمان تک پہنچے تو جبریل نے ایک دروازے پر ناک کیا۔ سوال پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دروازہ کھولا ہوا تھا، تو دروازہ اس نے کھولا اور ہم انٹر ہوئے فرسٹ آسمان پر۔ تو میرا استقبال ہوا، میں نے اس آسمان میں ایک شخص کو دیکھا، تقریباً 60 میٹر جو تھا وہ لمبا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کا والد ہے آدم علیہ السلام، اس پر سلام کرو۔ میں نے سلام کیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے آسمان میں کے دروازے تک جب ہم پہنچے تو ناک کیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ تو دروازہ اس نے کھلوایا، اور ادھر جو تھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا شکل جو تھا، اس کے بڑے بڑے بال تھے، اور وہ بالکل فریش تھا، جیسے کہ حمام سے کوئی آدمی نکل کر اس کے بال جو تھے اس سے پانی جو تھے وہ بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد جو تھا ہم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، تو تیسرے آسمان میں بھی ایسا واقعہ ہوا، اور دروازہ کھولا تو ادریس علیہ السلام کو جو تھا میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ اس کے بعد چھوٹے آسمان کی طرف ہم چلے گئے تو ہارون علیہ السلام کو ہم نے دیکھا۔ پانچویں آسمان کی طرف ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کا جو بیوٹی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا 50% یعنی آدھا جو بیوٹی ہے وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم چھٹے آسمان کی طرف چلے گئے تو چھٹے آسمان میں ہم کو موسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بدن جو تھا وہ جو تھا ہائٹ جیسا تھا، پتلا ہوا تھا، اور ہائٹ میں بالکل برابر تھا، اور اس کا جو فرنٹ والے جو دانت تھے اس نے اس کو اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے، یعنی غصے کے حالت میں تھا۔ 7ویں آسمان تک جب ہم پہنچے تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا شکل صورت جو تھا آپ لوگوں کی دوست کی طرح تھا، یعنی میرے طرح جو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جیسا شکل اس کا تھا۔ اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا کی طرف جبریل نے مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف روانہ کیا، اور ادھر بہت سے ملائک تھے، اس نے میرا استقبال کیا، اور اس جگہ سے اوپر جبریل علیہ السلام جا نہیں سکتا تھا۔